میں ایک تھانے میں انسپکٹر تھا۔ ایک عورت کا شوہر اغوا ہوا تو اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ عورت روز تھانے آ جاتی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ میں نے پورا شہر چھان مارا مگر اس کے شوہر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اگر اس عورت کا شوہر نہ ملا تو یہ میری نوکری ختم کروا دے گی۔ ایک رات تنگ آ کر میں اس عورت کے گھر چلا گیا، مگر یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ عورت تو… میرا نام ارشد ہے۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی جب میں تھانہ شکارپور میں سب انسپکٹر کے طور پر تعینات ہوا تھا۔ مجھے اس تھانے کا ماحول دیکھ کر بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس تھانے میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ کسی کی بات نہ سنتا۔ حوالدار سے لے کر ایس پی تک کے عہدے پر بیٹھے لوگ جب تک لوگوں سے رشوت نہ لے لیتے کوئی کام نہ کرتے۔ لیکن میرے اندر ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں عوام کی خدمت کروں، ان کی شکایتیں سنوں اور ان کی مشکل حل کرنے کی کوشش کروں۔ میں کسی سے رشوت نہیں لیتا تھا۔ انسپکٹر عنایت اللہ بھی میری سعادت سے خوش تھا۔ دراصل وہ خود بھی ایک خدا ترس انسان تھا۔ اس تھانے میں وہ واحد انسان تھا جنہیں میں لوگوں کا ہمدرد سمجھتا تھا۔ میں اکثر انہی کے ساتھ رہتا۔ ویسے بھی سب انسپکٹر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی زیادہ تر انہی کے ساتھ ہوتی۔ ایک دن صبح 11 بجے کا وقت تھا جب ہم صبح کی چائے پی رہے تھے۔ باہر سے کسی عورت کے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ میں نے باہر مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنا سینہ پیٹتی ہوئی اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حوالدار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وقت شکایتوں کا نہیں ہے۔ تب انسپکٹر نے مجھے کہا کہ جا کر اس عورت کو اندر بلا لاؤ۔ میں نے عورت کو اندر آنے کا کہا، تب اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ہمارے سامنے ہانپتی کانپتی آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس کا لہجہ انتہائی غمگین تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ حالت واقعی ہی پریشان کن تھی۔ میں نے کہا، بی بی کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، میری نئی شادی ہوئی تھی، لیکن میرا شوہر 1 مہینے سے گھر نہیں آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے انسپکٹر صاحب، کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس کے دشمن بھی بڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے اسے اغوا کیا ہے یا پھر خدا نخواستہ… اتنا کہہ کر عورت چپ ہو گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی بڑا پریشان ہوا۔ عورت جب رو رو کر ہلکان ہو گئی اور انسپکٹر صاحب نے کوئی ہمدردی نہ دکھائی تو وہ بڑی پریشان اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انسپکٹر صاحب نے سر سے پاؤں تک اس عورت کا جائزہ لیا اور بولے، ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کی رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور پھر اپنی تفتیش مکمل کر کے آپ کو تھانے بلا لیں گے۔ باقی سوال جواب بعد میں کریں گے۔ فی الحال آپ گھر جائیں۔ انسپکٹر صاحب کے کہنے کے باوجود عورت پھر سینہ پیٹنے لگے۔ آپ نہیں جانتے میں کتنی پریشان ہوں۔ آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، ورنہ میں اوپر تک جاؤں گی۔ سب کو کہوں گی کہ پولیس والے میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ خیر، بڑی مشکل سے ہم نے اسے تھانے سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر صاحب کہنے لگے کہ اس عورت پر خاص دھیان رکھنا۔ یہ عورت بڑی چالاک لگتی ہے۔ اس کا شوہر نہ ملا تو یہ ہماری شکایت بھی لگا سکتی ہے۔ میں اس کیس کو خود دیکھوں گا۔ پھر انسپکٹر صاحب کہنے لگے، آج شام کو ہم اس عورت کو اطلاع دیے بغیر ہی اس کے گھر چلیں گے۔ تم اس کے بارے میں پتہ لگواؤ کہ یہ کس محلے سے آئی ہے۔ میں نے باہر کھڑے حوالدار سے عورت کا پیچھا کرنے کا کہا۔ حوالدار نے بتایا کہ وہ عورت فاروق مسجد والی گلی میں رہتی ہے۔ مکان نمبر بھی پتہ تھا۔ پتہ چلا کہ واقعی ہی اس کی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ برسوں کی بیمار ہو۔ خیر، شام کے وقت انسپکٹر عنایت اللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، اس بی بی کے گھر جانا ہے۔ پولیس کی وردی میں ہم اس عورت کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ نہ جانے ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تب میں نے اس عورت کے پڑوسی سے پوچھا، آپ اس عورت کو جانتے ہیں یا یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ بزرگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ خدا کی پناہ بیٹا، یہ میاں بیوی تو سارا دن اور ساری رات لڑتے رہتے تھے۔ خدا پوچھے ان کو، انہوں نے تو محلے کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ مگر اس عورت نے تو رپورٹ درج کروائی ہے کہ اس کا شوہر اغوا ہو گیا ہے۔
ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہی پتہ ہے کہ اس عورت اور اس کے شوہر نے سارے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، مگر مجال ہے کہ یہ کسی کی بات سن لے۔ بزرگ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن میرے بات سوچنے کی ایک اور وجہ آ گئی۔ اتنے میں عورت نے دروازہ کھولا۔ بستور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ گھر آ کر انسپکٹر صاحب نے اس گھر کا پورا جائزہ لیا۔ عورت بھی چور نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی، جیسے اسے کسی بات کے پتہ چل جانے کا خوف ہو۔ کہنے لگی، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ میرا شوہر گم ہو گیا ہے، آپ اسے ڈھونڈتے رہیں، اور میرے گھر آپ کیا لینے آئے ہیں؟ انسپکٹر نے گھور کر عورت کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن اب مجھے اس کا لہجہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنی پریشانی بھول کر اسے ہمارے گھر آنے کی فکر لگ گئی۔ وہ بار بار ہمیں گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انسپکٹر صاحب نے گرج کر کہا، بی بی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر چلی جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ انسپکٹر صاحب کی بات سنتے ہی عورت کے جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیوں جی، باہر کیوں جاؤں؟ میں کیا چور ہوں؟ اپنے ہی گھر سے باہر چلی جاؤں؟ انسپکٹر صاحب نے کہا، بی بی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں اور باہر چلی جائیں، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ انسپکٹر عنایت اللہ نے گہری نظروں سے کہا تو عورت گھبرا گئی۔ نہیں انسپکٹر، میں نہیں جاؤں گی، گھر کے 100 معاملات ہوتے ہیں، میں گھر آپ کے حوالے کیسے کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، انسپکٹر عنایت اللہ نے کہا، اور مجھے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے انسپکٹر صاحب، یہ کیا؟ آپ نے عورت کے کہنے میں آ گئے؟ اچھا تھا کہ ہم گھر کی تلاشی لے لیتے۔ آخر وہ تلاشی دینے سے ہچکچا کیوں رہی تھی؟ وہ کہنے لگے، تم نہیں سمجھتے، میں اس عورت کو آزما رہا تھا۔ اس کے رویے سے پتہ چل گیا ہے کہ اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں سچ نہ پتہ چل جائے۔ اگر یہ پریشانی ہوتی تو پریشانی میں انسان اتنی باتیں نہیں سوچتا کہ گھر کھلا پڑا ہے یا پھر گھر کے کسی حوالے کر دیا جائے۔ اب تم صبر کرو اور دیکھو میں اس عورت کا حشر کیا کرتا ہوں۔ انسپکٹر صاحب نے کہا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، اگلے 1-2 دن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عورت کو بھی غالباً یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ شوہر کی تفتیش کرنے میں اس کا سچ کھل جائے گا، اس لیے اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ لیکن انسپکٹر صاحب نے کہا کہ تم اپنے کپڑے بدلو، ہم بھیس بدل کر اس عورت کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی وردی اتاری اور شلوار قمیض پہن کر آ گیا۔ انسپکٹر عنایت اللہ بھی کرتا شلوار پہنے تھے۔ ہم دونوں فاروق مسجد والی گلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ابھی تک لوگ نہیں جاگے تھے، ہر طرف خاموشی قرار تھا۔ انسپکٹر عنایت اللہ مجھے گھر کے باہر ہی رکنے کا کہہ رہے تھے اور خود اس عورت کے دروازے کے آس پاس دیواروں کا جائزہ لینے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اچانک ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑی۔ انسپکٹر صاحب چونک گئے اور کہنے لگے، جاؤ جا کر تھانے سے نفری لے آؤ، لیڈیز پولیس اور پولیس موبائل بھی لے آؤ، اس عورت کو گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن سر ابھی تو اس عورت پر کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا، پھر ہم اسے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں نے مارے تجسس کے پوچھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، اور یہ بات تمہیں پولیس میں ساری زندگی کام آئے گی۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے تھانے جانے کا کہا۔ میں جلدی سے تھانے پہنچا تو پولیس موبائل منگوائی اور کچھ لیڈی پولیس کو لے کر واپس فاروق مسجد والی گلی کی طرف چلا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر عورت کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، گویا یہ اس کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے عورت کے آنسو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیڈیز پولیس کو حکم دیا کہ عورت کو گرفتار کر کے پولیس موبائل میں بٹھایا جائے۔ عورت پہلے مزاحمت کرتی رہی، پھر رونے لگی، بولی کہ میرا شوہر گم ہو گیا ہے اور تم لوگ مجھے ہی گرفتار کر کے لے جا رہے ہو۔ بجائے میری مدد کرنے انسپکٹر صاحب نے اس کی ایک نہ سنی، عورت کو پولیس موبائل میں بٹھا دیا۔ تھانے پہنچ کر میں بے چین تھا کہ کب انسپکٹر صاحب اس عورت کے کیس کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ لیڈیز پولیس نے اس کی عورت کی درگت بنانا شروع کر دی۔
اس پر بری طرح تشدد کیا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ اس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ وہ دو بہنیں ہیں اور ہم دو بہنیں ہیں اور میری بڑی بہن کا نام سعدیہ تھا۔ سعدیہ کی شادی 3 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں 16 سال کی تھی جب سعدیہ دلہن بن کر گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ اماں اکثر بیمار گھر میں پڑی رہتی اور ابا دکان پر ہوتے۔ بہن بھائی کوئی نہ تھا۔ اکیلے میں میرا جی گھبراتا تھا۔ میری عمر میں بھی ابھی بھی بچپنا تھا۔ تب میں اکثر اپنی بہن کو فون کر کے کہتی کہ تم ہمارے گھر آ جایا کرو، مگر اس کا اپنا گھر تھا، وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ ہفتے میں 1-2 بار آ جاتی۔ ایک دن سعدیہ آئی تو کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، کچھ دن وہاں رہ گی تو تمہاری طبیعت بھی سنبھل جائے گی، دل بہل جائے گا۔ سعدیہ کی بات صحیح تھی، مجھے تو اس کا گھر ویسے بھی اچھا لگتا تھا، اور وہ ان کے شوہر ساجد بھائی اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہوتا تھا۔ وہاں جا کر میں باجی سے خوب گپ شپ کرتی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس دن میں باجی کے گھر گئی اسی دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ تو خود بستر سے جا لگی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ ایسے میں ساجد بھائی نے ان کا بہت خیال رکھا۔ وہ ہر چیز ٹائم پر لاتے اور کہتے کہ اپنی باجی کو بنا کر کھلاؤ، میں انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن رات کا وقت تھا کہ میں نے باجی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ انہیں نیند آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں یا یہیں رہ جاؤں۔ میں پھر سوچا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، ساجد بھائی کیا سوچیں گے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا ساجد بھائی باہر کھڑے تھے۔ ساجد بھائی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ ان کی نظریں آج بدلی ہوئی تھی۔ میں ان سے کوئی بات نہ کی اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں مجھے تھوڑی دیر بھی گزری تھی کہ باہر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرا تو دل کانپ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو باہر ساجد بھائی کھڑے تھے۔ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ باہر کھڑے ہیں۔ تب میں نے کہا، ساجد بھائی کیا بات ہے، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بولے، ہاں تم باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ساجد بھائی نے جھٹ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ کوئی بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، ساجد بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ مگر ساجد بھائی پر تو کوئی اور ہی بھوت سوار تھا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور زور سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلے آئی۔ ساجد بھائی کا تو غصے سے برا حال تھا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باجی بیچاری دوائیوں کے اثر تھی، اسے شاید اس شور شرابے کو سننے کی ہمت نہ تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے سوچا کہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رہنا چاہیے، فوراً گھر چلے جانا چاہیے، مگر میری بہن کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ صبح صبح بہنوئی نے انہیں گرم دودھ کا گلاس بھی دیا، مگر اس کے باوجود ان کی کھانسی اور بخار میں کمی نہ ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا کلیجہ کٹنے لگتا تھا۔ شام کو ساجد بھائی باجی کے لیے دوائی لے آئے۔ میں نے انہیں دوائیاں کھلائیں اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ باجی کو بھی نیند آ رہی تھی۔ تب ساجد بھائی نے مجھے راستے میں روک لیا، کہنے لگے، میں تمہیں شروع دن سے پسند کرتا ہوں، تمہاری بہن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، تمہارے ماں باپ سے میں نے تمہارا رشتہ مانگا تھا تو کہنے لگے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کریں گے، اس کے بعد ہی چھوٹی کی کریں گے، مگر تم مجھے شروع سے ہی پسند تھی۔ ساجد بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مجھے غصہ آ گیا، مگر میں کچھ نہ بولی کہ میری بہن بیمار تھی۔ اگلے دن میری بہن کی حالت مزید بگڑ گئی، یہاں تک کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ اسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ باجی نے شدید صدمہ لیا ہے، اسی صدمے کے کارن وہ بیمار پڑ گئی ہیں۔ بخار پریشانی کی وجہ سے تھا اور فالج کے بھی چانسز تھے، جبکہ باجی کو شدید قسم کا خیزہ بھی تھا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ امی ابو بھی ہسپتال پہنچ گئے، لیکن اسی شام باجی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس خبر نے تو جیسے میرے سر پر 7واں آسمان گرا دیے تھے۔ اس دن میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری باجی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں نے سوچا اب ساجد بھائی جیسے انسان کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی، لیکن زندگی بڑی عجیب چیز ہے۔
زندگی انسان کو ایسے ایسے موڑ پر لے آتی ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک شام امی ابو گھر پر نہیں تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ساجد بھائی کھڑے تھے۔ میں نے دیکھتے ہی ڈر گئی۔ کہنے لگی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ مگر پھر بھی میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ تب ساجد بھائی نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے نہ کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی تمہارا رشتہ نہ دینے کا انجام تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہاری باجی کی موت، اور اب اگر تم مجھے انکار کرو گی تو سوچو کیا ہو سکتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ساجد بھائی اس قدر بھی کر سکتے ہیں۔ نہ جانے ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا، مگر میں تو ان کا لہجہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، لیکن اب میرے پاس کھونے کو کچھ باقی نہ بچا تھا۔ میری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، اب مجھے ساجد سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگلے ایک دو دن میں نے اسے میرا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی تو میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی تم سے شادی کرنی ہے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ میری بات کا ساجد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ طلب کیا اور نہ جانے انہیں کیا بات کی، امی ابو نے میری رضامندی کے خلاف ہی مجھے ساجد کے پلے باندھ دیا۔ یہ بات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، مگر میں کیا کرتی؟ ساجد جیسے گھٹیا انسان کا ساتھ اب میری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ شادی کے بعد ساجد کا رویہ مجھ سے بہت برا تھا۔ وہ مجھ سے ہنس کر بات تک نہ کرتا، ہر وقت مجھے طعنے دیتا اور شک کرتا۔ وہ ایک نفسیاتی قسم کا انسان تھا۔ تب میں نے ایک دن اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوچی، کیونکہ اس نے میری بہن کو بھی جان لی تھی، اور یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے کہی تھی۔ میں بھی انکار کرنے کی سزا دے چکا ہے۔ تب میرا خون کھول اٹھا تھا، میں برداشت نہ کر سکی۔ میں نے ان کی جان لینے کا سوچ لیا اور پھر اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے پہلے اسے مارا اور پھر اسے گھر کے صحن میں ہی دفنا دیا۔ یہ کہہ کر نفرت سے اس نے فرش پر تھوک دیا۔ سر عنایت اللہ نے اس عورت کو اندر لے جانے کا حکم دیا اور پھر بیٹھ کر اس کی فائل بنانے لگے۔ میں نے کہا، سر جی، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عورت ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے؟ کہنے لگے، میں نے ساری عمر اسی شعبے میں گزاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی انسان کی بات کرنے کا مطلب اور انداز کیا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مجرم گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر میں اس لیے چپ رہا کہ ابھی تک کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ سچ پوچھو تو میں ہمت ہارنے لگا تھا، کیونکہ کوئی سرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جس دن میں دوسری بار تمہارے ساتھ اس عورت کے گھر گیا تھا، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے دیوار پر ایک چونٹی دیکھی تھی اور تمہیں اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی چونٹی تھی جو صرف وہاں پائی جاتی ہے جہاں کہیں انسان لاش دفن ہو۔ ایسی چونٹیاں قبرستان میں پائی جاتی ہیں۔ میں ایک بار میرا قبرستان میں جانا ہوا تھا، وہاں پر میں نے گہرے طریقے سے قبرستان کے ماحول کا جائزہ لیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان کے پاس جو چونٹی موجود ہوتی ہے وہ دوسری چونٹیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے جب میں نے قبرستان والی چونٹی اس عورت کے گھر کی دیوار پر دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں آس پاس ہی کوئی مردہ دفن ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس عورت کی جگہ بتانے پر صحن کو کھودا گیا اور وہاں سے اس کے شوہر کی لاش نکالی گئی۔ اس کے بعد اس عورت کو قانونی سزا دی گئی، کیونکہ انسان کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہوا ہو کیوں نہ ہو، اصول یہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ یہ میرا تھانے میں پہلا کیس تھا، اس لیے مجھے وہ عورت نہیں بھولتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کس کی تھی، اس عورت کی یا اس کے ماں باپ کی، یا اس کے اپنی، یا پھر اس کی بہن کی، یا پھر اس معاشرے کی جو نازک رشتوں کے درمیان کوئی پہچان ہی نہیں رکھتے۔ سالی، آدھی گھر والی اور اس جیسے گھٹیا الفاظوں نے ہمارے دماغوں میں سے رشتوں کی پاکیزگی ختم کر دی ہے۔ آخر میں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا اور کمنٹس سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔